جو اسلام نے زندگی گزارنے کا تصور ہمیں دیا ہے وہ زندگی کو سکھی کرنے کا تصور ہے، زندگی کو مشکل بنانے کا تصور نہیں ہے۔ دیکھیے یہ مائک ہے، اس کو آپ مارکیٹ سے خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بک دیتے ہیں، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ آپ موٹر سائیکل لیتے ہیں، آپ گاڑی لیتے ہیں تو چھوٹی سی بک دیتے ہیں، اس میں طریقہ لکھا ہوتا ہے، تیل کب تبدیل کرنا ہے، اس کی ٹیوننگ کب کروانی ہے اور اس کے اندر کیا ڈالنا ہے کیا نہیں ڈالنا ہے، اس کی احتیاطیں ہیں۔ تو اگر اس کے مطابق آپ گاڑی چلائیں گے تو اس کے دیر پا فوائد آپ کو ملیں گے، لیکن اگر اس کو پھاڑ دیں گے اس کتاب کو اور اپنی مرضی سے چلانا شروع کر دیں گے، جب جی چاہ تیل تبدیل کر دیا، جب جی چاہ نہ چینج کیا، تو پھر اس کے فوائد زیادہ آپ نہیں پا سکیں گے، پھر خراب ہو جائیں گے تو روز ورک شاپ لے جائیں گے۔ تو جس کمپنی نے ایک گاڑی بنائی ہے یا ایک مائک بنایا ہے تو اس نے بھی اس کے طریقہ استعمال کے لیے ایک چھوٹی سی بک دی ہے، اس کے مطابق اس کو تم نے جو ہے وہ استعمال کرنا ہے۔ تو جس خالق نے انسان کو بنایا ہے انسان کو ایسے نہیں بھیج دیا، اس نے انسان کو بھیجا تو ساتھ قرآن بھیجا۔ اس بک کو، اس کتاب کو پڑھتے جاؤ اور دیکھ دیکھ کے زندگی گزارتے جاؤ۔ اگر اس کے مطابق گزارو گے تو پھر تمہاری زندگی سکھ والی ہوگی، دکھ والی نہیں۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم کئی کشتیوں کے سوار ہیں، ہم مشرقی تہذیب، مغربی تہذیب کی دلدادگی، خاندانی رسوم و رواج اور دین کے ساتھ بھی ہمارا تعلق بہت صورت موجود ہے۔ تو کچھ ہم یہاں سے لے لیتے ہیں، کچھ وہاں سے لے لیتے ہیں، کچھ خاندانی روایات کا سہارا ہے، کچھ دین پہ عمل کر لیا، کچھ تو ہماری جو زندگی ہے وہ بے چین ہے، وہ مضطرب ہے۔ ایک بندہ 4-5 ڈاکٹروں کی دوائی لیتا ہو، مجھے بتاؤ کہ وہ صحت یاب ہوگا؟ کبھی نہیں ہوگا۔ وہ صبح حکیم کی دوائی کھاتا ہو، دوپہر کو ایلوپیتھک ڈاکٹر کا نسخہ استعمال کرتا ہو، شام کو جو ہے وہ ہومیوپیتھک دوائی لیتا ہو، اس کی طبیعت میں بگاڑ آ جائے گا۔ اس وقت ہمارا مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ ہم مشرقی کچھ رسوم کے پابند بھی ہیں، مغربی تہذیب کے دل دادا بھی ہیں اور بزدہ بھی ہیں، اور اسلام کے دامن سے بھی ہم جو ہے وہ وابستہ رہنا چاہتے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ اس طرح اور بے چینیوں کا مجموعہ بن گئی ہے۔ ہم سمجھتے یہ ہیں کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود سکھی کیوں نہیں ہوتے، ہماری زندگی اچھی کیوں نہیں ہوتی، اور ہم کافر ہیں، یہ کافر ہونے کے باوجود اتنی آسودہ زندگی کیوں گزارتے ہیں۔ یہ ہمارے ذہن میں، خیال میں یہ وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا مقصد ہے کفار کا اس دنیا کی زندگی کا عیش، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ یکسو ہے۔ اگر ہماری زندگی کا بھی یہ مقصد ہو کہ عیش دنیا ہے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم یکسو ہو جائیں، اور اگر ہماری زندگی کا مقصد آخرت بھی ہے تو پھر ہم ایسی زندگی گزاریں جو دنیا اور آخرت کی بہتری کی ضمانت ہو، اور وہ زندگی کون سی ہے جو میرے حضور نے گزاری۔ اگر اس کے مطابق ہم اپنے شب و روز پسند کریں تو ہماری زندگی پریشان نہیں ہوگی۔ ہم مجموعہ اسناد ہیں، مختلف تہذیبوں کا مرکب بن گئے ہوئے، جس کی وجہ سے آج ہم بے چین بھی ہیں، مضطرب بھی ہیں، اپنی اولادوں کے حوالے سے بھی پریشان ہیں، خود بھی پریشان ہیں۔ تو ہمیں یکسو ہونا چاہیے۔ اس چمن میں پیروے بلبل ہو، یا تلمیذ گل، یا سراپا نالا بن جا، یا دوا پیدا نہ کر۔ تو یا ادھر یا ادھر، لیکن ہم جو ہیں وہ کبھی ادھر اور کبھی ادھر، اور زندگی ہماری اضطراب میں ہے، زندگی ہماری بے چینیوں کو مجموعہ بن گئی ہوگی۔ تو ہمیں فلاح چاہیے جو ہر شخص کی زندگی کا مقصود ہے۔ اب اس کا تصور کیا ہمارے ہاں فلاح کا، دنیا کی بھی فلاح اور آخرت کی بھی فلاح، اور یہ دنیا اور آخرت ان دونوں کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں جو ضابطۂ عمل دیا گیا ہے وہ دین ہے۔ دین صرف آخرت کو سنوار دینے سے ہی پورا نہیں ہو جاتا،
صرف عبادات اختیار کرنے سے زیادہ تر حصہ جو ہے وہ ہمارے دینی امور سے متعلق ہے۔ ہم یہ سمجھ لیا کہ ہم نے داڑھی سیدھ رکھ لی، ہم نے سر پہ پگڑی باندھ لی اور ہم پنج گانا نماز پڑھنے لگے تو ہم دین دار بن گئے۔ ہم سایوں کے ساتھ ہم کیسے ہیں ہم اس پہ غور نہیں کرتے۔ ہم رشتہ داروں کے ساتھ رویہ کیا رکھے ہوئے ہیں، ہم اپنے کاروبار میں کس طرح کے ہیں، ہمارا طرز زندگی کیا ہے، ہمارا انداز معاشرت کیا ہے، ہم جو ہے وہ کسی شخص کے لیے اذیت اور ضرر کا سبب تو نہیں ہے، تو اس کو ہم اس طرح نہیں لیتے جس طرح ہم دین کے اس حصے کو لیتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو جو ہے وہ بیلنس کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ حقوق العباد کی بات کرتے ہیں اور وہ عبادات کی نفی کر جاتے ہیں، اور کچھ عبادات پہ اتنا زور دیتے ہیں کہ جو باقی معاملات زندگی ہیں تو اس کا جو ہے وہ عملی طور پہ ہم انکار کر جاتے ہیں۔ تو زندگی ہماری ایسی گزرنی چاہیے کہ ہم مسجد میں ہوں تو اچھے مسلمان ہیں، بازار میں ہوں تو اچھے مسلمان، ہم ایک مومن کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ زندگی کا کر رہے ہوں تو ایک اچھے مومن ہوں، اور ایک کافر کے ساتھ ہمارا کوئی معاملہ ہو، ہمارا کوئی وحدہ ہو، ہمارا کوئی انداز ہو، تو اس میں پتہ چلے کہ مومن کی شان یہ ہوتی ہے۔